ہم معلوم مقام جتل سے واپس ہو گئے، ہمیں نہیں نامعلوم مقام کی طرف جانے کی نوبت نہیں آئی۔ جیسے اب سر لوگ بڑا سننا نہیں چاہتے ہیں، کوئی وہ کوئی ٹھیک خاص ہے بات۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ہماری احتجاجی تحریک معلوم مقام پر ختم ہو گئی، تو اب اس نامعلوم کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، گھوڑا ہمارے ریاست کا جو ہے وہ جھنڈے کے اندر 47 میں بھی گوڑوں پہ آئے تھے۔ گھوڑوں پہ آئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور ہم نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا۔ ہم کسی وابستگی میں، کسی سیاسی لبادے میں یا کسی بغاوت کے لبادے میں یا جارحیت کے لبادے میں ہم نہیں آئے۔ ہم گھوڑوں پر چلنے والے لوگ تھے اور ہم اپنا جھنڈا لے کر چلنے والے لوگ تھے۔ ہم چوغوں میں، ہم ٹوپیوں میں چلنے والے لوگ تھے، ہم پیدل چلنے والے لوگ تھے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا اس جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا نقطۂ اتحاد جو یا سب سے محور جو تھا وہ پیدل چلنے والوں کا تھا۔ لہٰذا اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے یعنی نگران حکومت کے بعد وفاق میں جب ایک مستقل حکومت آئے گی، ہم جو ہے پھر قوم کو اصل چیز منظور بھائی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہجوم سے قوم بننے کی ضرورت ہے، اور اس کا کردار نگر قوم نے ادا کیا۔ جب آپ جو ہے وہ دسمبر کے ریٹ پر جو ہے وہ گندم اور آٹا حاصل کریں تو نگر والوں کو دعا دیں، اور جب مارچ میں آپ 7 کلو جو ہے وہ آٹا حاصل کریں گے دیامر والوں کو دعا دیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، آج آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایک بہت بڑی مومنٹ چلی، ایک بہت بڑی تحریک چلی، اس کے اندر جو ہے نگر سے شروع ہونے والی تحریک ایک بہت بڑا نام تھا، جس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، جس کے بہت سارے مطالبات جتل تک پہنچتے ہوئے حل بھی ہو گئے۔ تو ایک بڑی تحریک تھی۔ اس کے حوالے سے چونکہ اس تحریک کو لیڈ کرنے والا جو شخصیت تھی وہ ہمارے جو تھے علامہ شیخ مرزا علی صاحب جو عالم دین ہے وہ کر رہے تھے، لیکن اس کا مین سٹیک ہولڈر ان کے ساتھ جو تھا وہ حسینیہ سپریم کونسل نگر تھی۔ تو یہ ایک تحریک چلی، یہاں پر ایک مومنٹ ہو گئی۔ تو آج ہمارے مہمان جو ہے وہ شیخ مرزا علی صاحب ہیں، اور شیخ مرزا علی صاحب سے بات چیت کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک ریکویسٹ ہی کریں گے کہ ہمارا جو ڈیلی K2 کا پیج ہے اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ ضرور فالو کیجئے، اور جو حالات حاضرہ ہے اس سے ہم آگاہی آپ کو دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب، چونکہ آپ نے ایک پوری تحریک کو نگر سے کئی دن سے آپ نے اس کو لیڈ کیا، بڑے بہتر انداز میں آئے، درمیان میں کئی جگہوں پہ غالباً ہرسپور داس میں بھی آپ کے کچھ مذاکرات بھی ہوئے، کوئی 13 رجب والے دن بھی، دیگر ایام میں بھی۔ کس قسم کے مذاکرات تھے؟ پہلے ہرسپور میں ہوئے، بعد میں یہ جتل کے مقام جب گلگت میں آپ انٹری ہوئی، جہاں جہاں آئے آپ کو اچھی ریسیپشن ملی، یہ مذاکرات کیا تھے؟ کس قسم کے مذاکرات ہو رہے تھے؟ کون کون لوگ اس میں شامل تھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر شگیر صاحب، آپ کا شکریہ آپ کہ آپ نے ڈیلی K2 پہ مجھے موقع دیا، تاکہ بہت سارے غلط فہمیاں بھی اس حوالے سے پائی جاتی ہیں تو اس کی درستگی بھی ہو جائے۔ میں عرض کروں گا کہ ضلع نگر سے اٹھنے والی یہ تحریک ایک منظم، ایک مؤثر تحریک تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نگر کا ایک کردار ہے۔ میں 1947 سے پہلے نہیں جاتا، 1947 کے بعد کے جو کردار ہے اس میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نگر وہ جب اس وقت اسٹیٹ تھا، اور اسٹیٹ نے باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ معاہدہ کیا۔ اس کے بعد نگر کی ریاست نے جو کچھ اس کے خزانے میں تھا وہ قائد اعظم کے حوالے بھی کیا، اس لیے کبھی بھی پاکستان معرض وجود میں آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ریاستوں کی بنیاد پر جو پلاٹون ہوا کرتے تھے، تو ان میں آپ دیکھیں نگر پلاٹون ایک یہاں پر ایک گلگت اسکاؤٹ میں ایک کردار ہوتا تھا۔ اس کردار کی بنیاد پر جو ہے وہ نگر کے اندر ابھی بھی دیکھیں کہ نگر والے جو ہیں وہ اجتماعی سوچ کے حامل ہیں۔ جس طریقے سے مختلف اقوام اجتماعی طور پر جہاں بھی رہے، نگر میں سر جو راجوں کے جو پرنسس اسٹیٹ کے خلاف موومنٹ چلی تھی اس میں بھی نگر غالباً پیش پایا تھا۔ جی جی، اس لحاظ سے من حیث القوم، یعنی ان کا جہاں بھی یہ چاہے وہ ملک کے کسی شہر میں بستے ہوں، بیرون ملک بستے ہوں، یہ ایک اجتماعی سوچ رکھنے والی جو ہے قوم ہے، اور ان اقوام میں شامل ہے کہ جو جہاں بھی رہیں وہ اجتماعی بنیادوں پر رہتے ہیں۔
اس بنیاد پر یہ ایک اپنے طور پر ایک سوالیہ نشان تھا کہ ہمارے اطراف اور اکناف میں بلتستان جو ہے وہ گزشتہ 28 دنوں سے دھرنے پر تھا، احتجاج میں تھا۔ گڑی باغ کے اندر جو ہے وہ 12-14 دنوں سے جو ہے وہ احتجاج ہو رہا تھا۔ غزر میں بھی یعنی روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے وہ احتجاج ہو رہا تھا، اور پورے نگر میں، نگر خاص کے اندر جو ہے وہ ڈیلی بنیادوں پر جو ہے وہ احتجاج ہو رہا تھا۔ اور لیکن اس کے باوجود ہم نے محسوس کیا کہ کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ایک جائز جو ہے وہ حق تھا، سنی جائز مطالبہ تھا، تو اس کو سنی انسنی کر دیا جا رہا تھا۔ تو اس بنیاد پر چونکہ میرے رابطے تھے آل بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی کے ساتھ بھی، دوسرے حلقوں کے ساتھ بھی، تو ان کی خواہش تھی کہ گلگت کے اندر جو ہے وہ جان پیدا نہیں ہو رہی۔ ہم نے بجائے اس کے کہ عوام کو روڈوں پر نکالے، ہم نے سب سے پہلے مذاکرات کا راستہ چنا۔ ہمارے جو منتخب ممبران ہیں نگر کے، ان دونوں کی ذمہ داری دی تاکہ وہ متعلقہ حکام تک، ذمہ داروں تک یہ بات پہنچائیں۔ انہوں نے بات پہنچائی بھی، لیکن پھر جب اس کا ایک نتیجہ نہیں ہوا تو ہم پر پریشر آیا، اس لیے کہ ضلع نگر وہ واحد ضلع تھا کہ جہاں پر 3600 کے ریٹ پر گندم نہیں لیا گیا تھا، خریدا نہیں خریدا۔ اب نہ بائیکاٹ خرید، میں رہے وہ بائیکاٹ میں رہے، تو اس نتیجے پر ظاہر ہے کہ ان پر پریشر بڑھ رہا تھا۔ اب جو ہے وہ اس 3600 پر گندم بھی نہیں لے سکتے تھے، اب احتجاج کی کوئی کال بھی نہیں تھی، تو لوگوں نے ہم پر پریشر ڈالا کہ آپ احتجاج کی کال دیں یا جو ہے ہم از خود جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ از خود کوئی فیصلہ کرتے تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ مند ہوتا، وہ مزید نقصان دہ ہو جاتا، تشدد کی سائڈ پہ آ جاتا۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ 23 جنوری کو ہم نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد اس کا تحریک کا آغاز ہوا۔ اور جس دن ہم ہرسپو پہنچے ہیں 24 تاریخ کو، تو 24 تاریخ کو جو ہے یہاں سے مذاکراتی ٹیم وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ آئی، جس میں وزیر داخلہ شمس لون صاحب تھے، فتح اللہ صاحب تھے، شیخ ناصر زمانی صاحب تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہم سے موقف پوچھا کہ آپ کا موقف کیا ہے، تو ہم نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اس لیے کہ اس ضلع کے اندر جو جذبات پائے جاتے تھے، جو حالات تھے، وہ یہی تھے۔ انہوں نے 3600 پر جو ہے وہ گندم نہیں لیا تھا۔ اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، آپ نے جو 26 دسمبر کو جو نوٹیفیکیشن دیا ہے قیمت بڑھانے کا، وہ واپس کرے گا۔ جی، تو ہم سے پوچھا گیا، اس کے بعد پھر اگلے دوسرے دن ہم سے 2 دن کا وقت مانگا گیا۔ 2 دن کے بعد جب یہ دوبارہ مذاکراتی ٹیم آئی ہے تو ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں، یہ ایک قوم آئی ہوئی ہے، اور اس قوم کا مطالبہ جو ہے وہ گلگت جانے کا، آگے جانے کا، نامعلوم مقام کی طرف جانے کا ہے۔ بلکہ چلو گلگت چلو کا نعرہ نگر سے ہی لگا تھا، اور یہ نعرہ سکردو سے بھی چلو گلگت والا۔ ٹھیک، تو ہم نے کہا کہ یہ قوم نوٹیفیکیشن واپس لینے آئی ہے، اگر آپ کے پاس نوٹیفیکیشن واپس لینے کا اختیار ہے اور آپ اس یعنی پوزیشن میں ہیں تو آپ بسم اللہ کریں، نہیں تو پھر جو ہے وہ ہم اپنے لاہ عمل کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کے کہنے پر ہم وہاں پر ہرسپو میں رکیں، اور جب اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو پھر سپریم کونسل نے ایک کور کمیٹی بنائی تھی، تو اس کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنی اگلی منزل کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اگر دیکھیں کہ ایک چیز میں منظر بھائی آپ سے یاد کروں گا، ذہن نشین کروں گا، کہ میں نے جو مقدمہ بنایا تھا کہ شنوائی نہیں ہوئی، اور پھر لوگوں کا ہم پر پریشر تھا کہ آپ نکل بھی نہیں رہے، احتجاج کی کال بھی نہیں دے رہے، اور ہمیں آزاد بھی نہیں کر رہے، ہم اپنی طور پر جو ہے وہ کریں۔ تو اس بنیاد پر نگر کی سپریم کونسل نے فیصلہ کیا، ہم کسی کی دعوت پر جو ہے وہ نہیں نکلے 23 تاریخ کو، ٹھیک ہے جی، ہم نے خود فیصلہ کیا، ہم نے تمام معاملات اب خود لیے، بلکہ یہاں تک بھی سپریم کونسل نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ کن تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں نگر سے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فیصلہ لیا، فیصلہ کن جو ہے وہ احتجاج بھی کیا اپنے یعنی ضلع کی سطح پر، حسین سپریم کونسل کی سطح پر ہم نے خود فیصلہ کیا، کسی کی دعوت پر ہم نہیں آئے تھے، اور کسی کے بلاوے پر بھی ہم نہیں آئے تھے، کسی کے کال پر بھی ہم نہیں آئے تھے، یہ فیصلہ ہم نے خود کیا تھا، اور ہم نے خود اپنی منزل کا تعین کرنا تھا۔ جب جتل کے مقام پر پہنچ کر جو ہے وہ ہمیں یہ نتیجہ مل گیا کہ صوبائی حکومت نے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت نے یہاں سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور جتل کے مقام پر جو ہم رکے تھے اور جو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا کہ صبح 10 بجے تک ہم یہاں پر ہیں، اگر وہ نوٹیفیکیشن واپس ہوتا ہے تو بہت بہتر، ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے،
اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا اگلا منزل جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ چل نکلیں گے. تو اس میں جب ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا اور فیصلہ آ چکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہاں پر ہمیں اس سے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ میں یہاں پر یہ بھی آپ کے ذہن نشین کراؤں کہ ہمارے فیصلہ جب ہم تک پہنچ گیا، نوٹیفیکیشن پہنچ گیا، تو بلتستان والوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے نوٹیفیکیشن چونکہ مل چکا ہے، ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور صوبائی حکومت نے سمجھداری دکھا دی ہے، اور اگر یہ جو ہے وہ جتل سے آگے بڑھتا تو صوبائی حکومت بھی سمجھتی تھی کہ یہاں پر حالات کیا ہونے تھے، یہاں پر پریشر کیا پڑنا تھا، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی رائے عامہ بھی بدل سکتی تھی. لہٰذا صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا. اس فیصلے کے بعد جب بلتستان والوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ فیصلہ ہمیں مل چکا ہے، نوٹیفیکیشن مل چکا ہے، لہٰذا ہم یہاں سے جو ہے وہ منتشر ہونا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے ہی یعنی فیصلے کو انہوں نے بھی اپنایا. حکومت نے دیکھیں بنیادی طور پہ آپ کی جو مومنٹ تھی، آپ کا جو مطالبہ تھا، اس کو وہاں پہ ایکسیپٹ کیا، لیکن بڑی سنسنی خیزی تھی اس چیز کے اندر علامہ صاحب کہ یہ نامعلوم مقام کون سا تھا جس نامعلوم مقام کی طرف آپ آ رہے تھے. یا گلگت بلتستان اسمبلی تھی، چیف منسٹر سیکریٹریٹ تھا، یا سول سیکریٹریٹ تھا، یہ اب تک کلیئر نہیں ہو رہا. یہ نامعلوم مقام بڑا سنسنی پھیلا رہا تھا. میں اس میں عرض کروں گا کہ چونکہ ہم معلوم مقام جتل سے واپس ہو گئے، ہمیں نامعلوم مقام کی طرف جانے کی نوبت نہیں آئی. ویسے سر لوگ بڑا سننا چاہتے نہیں، ہیں وہ ٹھیک ہے. اب چونکہ ہماری احتجاجی تحریک معلوم مقام پر ختم ہو گئی، تو اب اس نامعلوم کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز میں آپ کے ذہن نشین کرا دوں کہ اس اختتامی اس کے اندر بھی جو جلسہ تھا، اس میں بھی ہم نے یہی بات کہی کہ یہ ایک جھلک تھی. جو آج ہم آئے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آئے ہیں، یہ ایک جھلک تھی. اب چونکہ ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں اپنے انٹرویوز میں، اپنے خطبوں میں، اپنے بیانات میں، کہ صوبائی حکومت نے غلط وقت پر غلط فیصلہ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس صوبائی حکومت کو چاہیے تھا کہ نگران حکومت کے موجودگی میں ایسا فیصلہ نہ کرتے، اس لیے کہ نگران حکومت سے نہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، نگران کی منظوری کروا سکتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا، اب اسی غلطی کو ہم دہرانا نہیں چاہتے تھے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے کا جب حل نکل گیا تو ہم جو ہے بقیہ جو ظاہر کے لیے بلتستان 76 سال سے مسائل کا شکار ہیں، یہاں کے لوگوں کے تحفظات ہیں، یہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی حیثیت جو ہے وہ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو اپنی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی قدردانی چاہتے ہیں. شیخ صاحب چونکہ یہ نامعلوم مقام والی بات آپ نے جوتل کا بتا دیا، اس سے وہاں سے ہم ریٹرن ہو گئے. خیر، لیکن یہ ایک بڑا تھیم تھا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ سے بھی بڑھ کے جو گورنمنٹ کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے ان کو ایک ہی ٹارگٹ دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا یہ گوڑوں پہ جو لوگ آ رہے ہیں، گوڑوں پر ان کو روکا جائے. یہ گوڑوں کے پیچھے تھیم کیا تھا؟ چونکہ دیکھیں جب ضلع نگر ایک قوم بن کر نکلی ہے تو اپنے قوم کا تشخص بھی ساتھ لے کر آئی. ٹھیک ہے جی. ان کی خواہش یہ تھی کہ گوڑے والے رک جائے، گلگت انٹر نہ ہو جائے. دیکھیں جب قوم نکلتی ہے اپنے تشخص کے ساتھ تو اپنی شناخت کے ساتھ نکلتی ہے. ٹھیک ہے جی. گھوڑا ہمارے ریاست کا جو ہے وہ 47 میں بھی گوڑوں پہ آئے، گوڑوں پہ آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا. ہم کسی وابستگی میں، کسی سیاسی لبادے میں یا کسی بغاوت کے لبادے میں یا جارحیت کے لبادے میں ہم نہیں آئے. ہم قوم بن کر آئے تھے. اس قوم کی بنیاد پر جو ہمارا تشخص تھا، ہمارا تشخص یہی ہے کہ جناب ہم گھوڑوں پر چلنے والے لوگ تھے اور ہم اپنا جھنڈا لے کر چلنے والے لوگ تھے. ہم چوغوں میں، ہم ٹوپیوں میں چلنے والے لوگ تھے، ہم پیدل چلنے والے لوگ تھے. لہٰذا آپ نے دیکھا اس جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا نقطۂ اتحاد جو یا سب سے محور جو تھا وہ پیدل چلنے والوں کا تھا. یعنی ٹھیک ہے پیچھے جو ہے وہ بائک بھی تھیں، لیکن جو اصل دستہ تھا وہ پیدل چلنے والوں کا تھا. یہ ہمارا اپنا ایک تشخص ہم نے اپنے برقرار رکھا. تو اس بنیاد پر میں کہوں گا کہ صوبائی حکومت نے جب فیصلہ جو ہے وہ غلط وقت پر لیا تھا اور اچھے وقت پر انہوں نے اچھا فیصلہ لیا. لہٰذا اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے یعنی نگران حکومت کے بعد وفاق میں جب ایک مستقل حکومت آئے گی، ہم جو ہے پھر قوم کو اصل چیز منظور بھائی اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہجوم سے قوم بننے کی ضرورت ہے، اور اس کا کردار نگر قوم نے ادا کیا. وہ ہجوم سے نکل کر اب قوم بنی ہے. ویسے سر دیکھیں، نگر کے لوگ قوم بن گئے، گلگت بلتستان کے عوام کو ایک قوم بننے کا موقع آپ کس طرح فراہم کریں گے؟ جیسے آپ نے نگر کے عوام کو ایک قوم بنا دیا،
گلگت بلتستان کے عوام کو، جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی ہم ایک قوم بنیں گے، اس کو کیا سجیسٹ کریں گے، کیسے ہم بنیں گے؟ دیکھیں، ہمارے جو مسائل ہیں جس کا ہم احساس کر رہے ہیں، سر ٹھیک ہے جی، یہی سب سے بڑی بنیاد ہے ہماری قوم بننے کی۔ اب یہاں دیکھیں سیاسی وابستگیاں ہیں، مسلکی تفریق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ لوکل نان لوکل کی، اس خطے کی، اس بستی کی، اس تفریق سے نکل کر جب ہم اپنے مسائل کا درد رکھتے ہیں تو اس مسائل کا درد رکھنے کے بعد ہم سر جوڑ کر کسی نقطے پر متحد ہو جائیں، یہ ہے قوم بننا۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے، ہم اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ ہوپر سے نکلے تھے، اللہ پر بھروسہ تھا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم نکلے ہیں، تو آج بھی اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں یعنی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ یہاں پر بھی آپ کے ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ آج 1 فروری ہے، اور 1 فروری کو جو ہے وہ لوگوں نے آج آٹا حاصل کیا، اسی قیمت پر حاصل کیا کہ جس قیمت پر نگر والے چاہتے تھے۔ تو میں ایک یہاں پر آپ کے پروگرام کی وضاحت سے میں کہوں گا، جب آپ جو ہے وہ دسمبر کے ریٹ پر جو ہے وہ گندم اور آٹا حاصل کریں تو نگر والوں کو دعا دیں، اور جب مارچ میں آپ 7 کلو جو ہے وہ آٹا حاصل کریں گے دیامر والوں کو دعا دیں۔ آپ کی بات بالکل شیخ صاحب، علامہ صاحب آپ کی درست ہے۔ سر ایک اور جو اس کے اندر ایشو آ رہا تھا کہ یہ چونکہ ابھی جو گلگت میں جو اس وقت اجتماع ہے اس وقت بھی مینٹین ہے، سکردو والے بھی وہ ڈسپرس ہو گئے، انہوں نے بھی گلگت آنا تھا۔ ایک شکوہ آپ سے یہ کیا جا رہا ہے، دیکھیں نگر والے آئے تھے، بے شک وہ نامعلوم مقام کی طرف آئے تھے، جو ان کی سپریم کونسل کے 2 4 8 10 جتنے بھی لوگ ہیں، پبلک جتل میں رہتی، وہ اپنا فیصلہ آ کے ہمیں بھی اس جگہ میں جہاں ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے وہاں پہ سناتے تو بڑا خوبصورت ماحول ہوتا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے، ہم بھی ڈسپرس ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ گاڑیوں میں 4 5 بندے جو ہے اس اجتماع میں بھی آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ یہ ایک شکوہ رہا کچھ لوگوں کا، گلگت کے شہریوں کا کہیں یا پونیال سے آنے والوں کا، بالکل صحیح۔ دیگر کا ایک شکوہ رہا۔ اس میں میں گزارش کروں گا کہ منظر بھائی، اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے گزشتہ 20 22 28 دنوں میں جتنی تحریکیں چل رہی تھیں، ان تحریکوں کو رخ دیا اور ان کے اندر رنگ پیدا کیا، ان کو طاقت دی تو نگر نے، اور نگر کی جب تحریک اٹھی ہے تو اس کے اندر جان پیدا ہوئی۔ حقیقت اور میں آپ کے پروگرام کو وسعت سے میں یہ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نگر نے مؤثر کردار ادا کیا، اور نگر کے فیصلے پر بلتستان نے بھی اپنا جو ہے وہ اجتماع ختم کیا، یعنی احتجاج ملتوی کیا، جو احتجاج کا جاری تھا، ٹھیک ہے جی، ملتوی کیا، نگر والوں نے بھی ملتوی کیا، ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ بلتستان نے بھی ملتوی کیا۔ یہ 2 مؤثر اجتماعات تھے، جی بی کے اندر 2 مؤثر اجتماعات تھے، تو اس کا حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ بلتستان کی پیروی کرتے ہوئے اور نگر کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ گڑھی باغ کو بھی اپنی اس یعنی حساسیت کو جاننے کی ضرورت تھی۔ لیکن میں آپ کو ذہن نشین کراؤں گا، اگر ہم کسی کی کال پر آتے، کسی کمیٹی کی، کسی تنظیم کی، کسی جماعت کی کال پر آتے، تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم جو ہے وہاں پر جائیں۔ لیکن چونکہ یہ فیصلہ نگر کا تھا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نگر نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم فیصلہ کن تحریک کریں گے اور چلائیں گے، اور ہم نے جب ہرسپور سے نکلے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس کروا کر جائیں گے اور نیا نوٹیفیکیشن لے کر جائیں گے۔ اگر ہمیں راستے میں مل گیا تو ہم راستے سے واپس چلے جائیں گے، اگر ہمیں نامعلوم مقام تک جانا پڑے تو ہم وہاں پر جائیں گے، وہاں پر دھرنا دینا پڑے، 1 مہینہ رہنا پڑے، ہم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب، یہ نامعلوم مقام ہمیشہ کنفیوژن پیدا کرتا ہے، باہر کے اس تو آپ نے کلوز کر لیا، لیکن ایک چیز جو اس وقت گلگت میں جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ڈیمانڈ ہے، ابھی بھی کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہو گئی، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو نوٹیفیکیشن کو ریورس کیا گیا دسمبر والا، اس کے اندر نیا نوٹیفیکیشن میں کہیں پہ یہ گارنٹی نہیں دی گئی ہے کہ جب تک گلگت بلتستان میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے دوران اس کا ریٹ پھر نہیں بڑھے گا، اس حوالے سے کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے نہیں دی گئی، اور جو فائنانس ایکٹ ہے جو گلگت بلتستان میں ٹیکسز کے لیے نافذ کیا گیا جی بی گورنمنٹ نے، ان 3 چیزوں پہ وہ تھوڑا سا ڈیڈ لاک کا شکار ہے ابھی تک بھی۔ اور پھر بلتستان کے جو علماء تھے یا عمائدین تھے، انہوں نے بھی کل اپنا ایک ویڈیو میسیج یا میڈیا میں آ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم گلگت گڑھی باغ میں جائیں گے،
کہ تو وہاں پہ یہ چیزیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نگر والے بھی آپ بھی وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ یہ گپ شپ ان ایشوز پہ آج کا دن کل کا دن تو موجود ہے, اس دوران یہ کوئی گفتگو ممکن نہیں ہے؟ میں اس میں عرض کروں گا کہ اصل تحریکوں کو عروج دینے کے لیے ضروری ہے کہ وقت کا تعین کیا جائے. ٹھیک ہے جی. میں اس میں عرض کروں گا کہ منظر بھائی کہ 26 دسمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا قیمتوں میں اضافے کا. اس کے بعد جو ہے وہ گلگت بلتستان میں احتجاج شروع ہوا. سر ایسا ہی ہے نا. یس 10 نومبر کو اسکردو میں پریس کانفرنس کی صوبائی حکومت نے اور اندیا دیا کہ قیمتوں میں اضافہ کرنا ہماری مجبوری. اناؤنس کر دو سے بات. 10 نومبر سے پہلے کہیں اجتماع ہوا تو میں اس کو قومی اجتماع کہوں گا. اور یا 26 دسمبر سے پہلے کوئی ہوا ہو. ٹھیک ہے جی. گلگت بلتستان نکلا تھا, احتجاج کر رہا تھا, تو اسی فیصلے پر کہ ایک نوٹیفیکیشن کیوں ہوا, قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں نے کل بھی کہا اور ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو ہے وہ پورے گلگت بلتستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. جیسے بلتستان والوں نے کہا کہ انہوں نے کہا, شرط رکھی تھی کہ آپ نوٹیفیکیشن واپس لیں, مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ گلگت والوں نے بھی یہی کہا. گلگت والوں نے بھی کہا. جب نوٹیفیکیشن واپس ہو چکا ہے, میری آج گزارش یہ ہے کہ یہ بات ہم نے بھی اٹھائی تھی کہ آپ کم سے کم گارنٹی دیں, لیکن یہ منطق نہیں بنتی. نوٹیفیکیشن ہو گیا, اس کے بعد پھر یہ ہم نے صوبائی حکومت کو کہا ہے, ان کو باور کرایا کہ آپ جو ہے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں گے. بیٹھنے کے بعد اگلا لائحہ عمل طے کریں گے کہ یہ قیمت کب تک رہے گی. اس کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنے کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ مرحلہ جو ہے وہ بعد کا مرحلہ ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں, میں آپ کی گزارش پرائرٹی نمبر 1 جو تھی, اس میں صوبائی حکومت یا صوبائی حکومت کی معاونت کرنے والے جو بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک فیصلہ واپس لینا کوئی آسان نہیں ہے. ایک ایسا فیصلہ کہ جہاں پر وفاق کی سطح پر ہوا ہو, جہاں تک ان کی رسائی وہاں تک باقاعدہ ایک منظوری ہوئی, ایک جو ہے وہ ایک پیج پر آئے اور فیصلہ کیا گیا, اور فیصلہ کا واپس لینا کوئی آسان نہیں ہوتا. اس مرحلے کو ماضی میں بھی دیکھیں, 99 کی اینٹی ٹیکس موومنٹ ہو یا 2013 کی گندم سبسڈی ہو, پھر ٹیکسیز والا دوسرا ایشو, میں یہ کہہ رہا ہوں, اس میں بھی تو فیصلے واپس لیے گئے نا. اب جب یہ فیصلہ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہترین آپشن ہے سرکار کی طرف سے. اب اس کو کیش کریں, اس میں اعتماد کی فضا قائم کریں, اور اعتماد کی فضا قائم کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈر پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو اگلا ڈائلاگ کرے گی کہ یہ قیمتیں جو اب اس وقت نوٹیفیکیشن ہوا کتنے عرصے تک چلیں گی, صوبائی حکومت کی مجبوریاں کیا ہیں, علاقے کی مجبوریاں کیا ہیں, بجٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں یہ بات کے مرحلے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے اپنی ذاتی خواہش ہے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے, یعنی بڑھے, اپنے قدم بڑھائے. لیکن تحریکیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب وقت کا تعین صحیح کیا جاتا ہے. صحیح وقت کا تعین کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اگر بڑھیں گے, میں اپنے طور پر جو ہے وہ میں عوامی ایکشن کمیٹی سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس میں دانش مندی کا مظاہرہ کرے. اور دانش مندی یہی ہوگی کہ جو بنیادی ہمارا نقطہ تھا, وہ نقطہ یہی تھا کہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا, وہ واپس ہو چکا ہے. اب اس کے واپسی کے بعد ہم سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. تمام جتنے بھی اسٹاک ہولڈر ہیں, بلتستان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, دیامر کو بٹھانے کی ضرورت ہے, غزر کو بٹھانے کی ضرورت ہے. سب کو بٹھانے کے بعد پھر اس کا ایک اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جائے کہ ہم نے اگلا لائحہ عمل کیا کرنا ہے, اگلا ڈیمانڈ کیا کرنا ہے. شیخ صاحب معذرت کے ساتھ, جب نگر سے اٹھنا والا بڑا قافلہ جو اپنے مطالبات منوانے کے لیے میدان میں آیا, وہ جب جتل سے مذاکرات, جیسے آپ کا کہنا ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی پوری ہو گئی, ہم وہاں سے ریورس ہو گئے, اگلے مرحلے میں مذاکرات کے لیے ملتوی کیا. جو احتجاج تھا گلگت کی طرف, نامعلوم مقام کی طرف جہاں آ رہے تھے, اس کو ملتوی کر کے ریورس ہو گئے. اس کے بعد آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا میں بڑی تنقید ہو گئی. کچھ چیزیں جو ہے وہ نگر والوں پہ بھی ہوئی, نگر والوں پہ نہیں ہوئی. خیر لیڈرشپس کی طرف سے تو نہیں ہوئی, کہیں کسی لیڈر نے نہیں کیا. سوشل میڈیا میں جرنل جو آج کل چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, تو اس میں تھوڑا سا سوشل میڈیا میں بڑا ہائپ کریٹ ہو گیا, تھوڑی سی تنقید ہو گئی کافی حد تک. کیا کہتے ہیں اس ساری چیز؟ اس میں ساری چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں. غلط فہمی کی بنیاد پر اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک فیصلہ نگر نے کیا تھا, فیصلہ کن تحریک چلائیں گے, اور نگر نے فیصلہ کن تحریک چلائی.
فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لیا. فیصلہ لینے کے بعد اب کوئی جواز نہیں بنتا تھا آگے بڑھنے کا. لیکن بڑے الزامات حکومت کی طرف سے، ایک الزام بڑا آیا ہے شیخ صاحب، الزام یہ آ رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ جتنی تحریکیں یہاں پہ موومنٹ کر رہی ہے تمام چیزیں اس کو فارن فنڈنگ. وزیر داخلہ شمس لون صاحب جو آپ کے پاس آ کے بیٹھے تھے، اس نے تو پریس کانفرنس میں کہا جو بھی موومنٹس ہو رہی ہیں ہم نے ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا ہے، تمام چیزیں فارن فنڈنگ کے ذریعے یہ چیزیں ہوتی رہی ہے یہاں پر. دیکھیں، کہنے کو تو کوئی بھی انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. فرض کریں کہ اگر فارن فنڈنگ ہو رہی ہے تو یہ وہ صوبائی وزیر داخلہ کی اپنی کمزوریاں ہیں جو اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب فنڈنگ کو آپ روکیں نا، اگر فارن فنڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا راستہ روکیں، ٹھیک ہے جی. فنڈنگ پہنچنے کے بعد اطلاع دینا یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری نہیں، ٹھیک ہے جی. میں اس میں جو ہے وہ واضح طور پر کہوں گا کہ چونکہ ہم نے باقاعدہ عوام سے مشورت کیا، حالانکہ ہمارے ہیڈ کوارٹر ہیرسپ کا ایک مسئلہ تھا کمپنسیشن کا، یس بالکل تھا، لیکن عوام نے اس سے انکار کیا. ہوپر سے لے کر شہین برگ تک کے تمام عوام نے کہا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر نکل لیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. جبکہ گورنمنٹ نے اس کو بھی ایگری کیا تھا، کمپنسیشن کو بھی ایگری کیا تھا. لیکن چونکہ اب ہم قوم کو لے کر نکلے تھے، قوم کو اعتماد میں لینا ضروری تھا. قوم کی ڈیمانڈ یہ تھی، ہوپر سے لے کر شہین برگ تک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر ہم نکلے ہیں، ہم نے گندم نہیں لیا ہے، ہمارا گندم کا حل نکالیں، ٹھیک. اس بنیاد پر جو ہے وہ اب جو لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں وہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. میں اس میں یہاں پر عرض کروں گا کہ ذاتی طور پر کسی سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہو جاتی ہیں. اب چونکہ ظاہر ہے کہ وہ صارف کے سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، اس کی چیز میں آتی ہے، اب وہ بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھاتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شیخ صاحب ایک معذرت کے ساتھ، چونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ چونکہ ہمارا بھی احتجاج ملتوی ہے، ختم نہیں ہوا ہے، تو چونکہ گلگت میں جو اتحاد چوک پہ جو بڑا اجتماع تھا اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ غزر کے بہت دور ویلیز سے، اب سوچ بھی نہیں سکتے وہ، چونکہ فزیکلی ہم نے دیکھا ہے ہنزہ سے جو کراؤڈ جس کو آپ نے ہی ہرسپور میں ریسیو بھی کیا، گلگت کی طرف ان کو روانہ بھی کیا، وہ بھی ہے. تو چونکہ اس وقت چونکہ کیپٹل ہے جیسے بھی ہے گلگت، تو یہاں پہ جو عوامی ایکشن کمیٹی اس کو مینیج کر رہی ہے. اگلا جو لاہی عمل طے کرنے کی، ابھی آپ نے گپ شپ اپنی ڈسکشنز میں بتایا کہ جو اگلا لاہی عمل ہم مل کے بیٹھ کے طے کریں گے، کیا سکردو، نگر، دیامر، گلگت کی عوامی ایکشن کمیٹی جس میں زیادہ جو لوگ تھے وہ ہنزہ سے تھے اور ڈسٹرکٹ گزر سے تھے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایز اے سٹیک ہولڈر یہ جو کمیٹی بنی ہے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں اس میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام کے وسعت سے میں بتاؤں گا کہ سپریم کونسل نگر نے آج ہی آل بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی کو دعوت دی. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ آل بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی وہ سنگ بنیاد ہے اس تحریک کا پورے گلگت بلتستان کے اندر، ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے، ان کا بنیادی کردار رہا ہے. لہٰذا ہم نے ان کو دعوت دی ہے، ان کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم بلتستان اور نگر کی حد تک محدود رہیں گے، بلکہ ہم دیامر کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، دیامر کے یوتھ کے ساتھ بیٹھیں گے، دیامر کے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، غزر کے ساتھ بیٹھیں گے، غزر کے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک کلیدی کردار ہے، وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ 2010 سے 2008 سے جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا رہی ہے. تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس کی سربراہی یا لے لیں یا ان کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے لیں، ایک سلسلہ چلائے گا. اور میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نگر قوم بنی ہے اور نگر ہی کوشش کرے گی گلگت بلتستان بھی ایک قوم بن جائے. ناظرین، آپ نے سنا علامہ صاحب کو اور ان کی جو تفصیلی گفتگو تھی، انہوں نے تمام چیزیں واضح کر دی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نگر ہی جو ہے گلگت بلتستان کو ایک قوم بنائے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.